مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قرآن پاک کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی 38 اور 39 نمبر آیت. قرآن پاک قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے راہ ہدایت ہے. اس کتاب میں اللہ رب العزت نے کچھ باتیں ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کی ہیں اور کچھ باتیں خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کی ہیں. قرآن پاک کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی 38 اور 39 نمبر آیت میں اپنے نوجوانوں کو بالخصوص دعوت دوں گا کہ اس مقام کو گھر جا کر تسلی کے ساتھ اگر کوئی ترجمے والا قرآن اور ساتھ حاشیے والا قرآن یا کوئی قرآن پاک کی تفسیر ملے تو اس کو بالاستیاب پڑھنا، اور جو بھائی خود نہیں پڑھ سکیں گے میں ان کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس پر غور کرنا نہ کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلو، اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے کچھ خدا کے لیے بھی کرو اور نکلو گھروں سے، مسجد تک آ جاؤ، نکلو گھروں سے، اللہ کے دین کا پرچار کرو، نکلو گھروں سے، اللہ کے دین کی دعوت دو. جب تمہیں یہ کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل بن کر زمین پہ بیٹھ رہتے ہو، تمہارے پاؤں نہیں اٹھتے، تمہاری طبیعت میں گھبراہٹ آتی ہے، تم اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. کیا بات ہے تمہیں؟ اللہ کے لیے کیوں نہیں کام کرتے ہو؟ تمہارے محلے میں بے شمار بے نمازی پھر رہے ہیں، کسی کو نماز کا نہیں کہتے. تمہارے اپنے بچے قرآن نہیں پڑھے ہوئے، انہیں قرآن پڑھنے کا نہیں کہتے. تم خود قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سیکھے ہوئے، کسی کے پاس سیکھنے کے لیے نہیں جاتے. کسی کو دین کی دعوت دینا، اللہ کے دین کے نظام کا کام کرنا وہ بات کی باتیں ہیں، یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں. اپنے گھر میں دین کا کام کرنے کے لیے تم کوشاں نہیں ہو، اپنے گھر میں بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو تو اسے اسلام کے مطابق کرنے پر آمادہ نہیں ہو. اپنے گھر میں اگر غم کے ماحول پیدا ہو جائیں
تو غیر شرعی رسموں کو روکنے کے لیے تم اپنے گھر کے افراد کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے ہو. کیا بات ہے تمہیں؟ یہ سوال میرا نہیں، یہ سوال اس کا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو آخرت کی بجائے؟ آخرت کے لیے کام کرنے کی بجائے تم دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو، تم دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو. تمہاری نظر، تمہاری فکر، تمہاری توجہ، تمہاری سوچ، تمہارا تدبر، تمہارا شعور صرف اس دنیا کو ہی اہمیت دے رہا ہے، آخرت کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، دنیا کا سارا ساز و سامان اکٹھا کر لو، فضا میں موجود گیسیں، آکسیجن، اگر کسی کو سانس خرید کر لینا پڑے تو ان مریضوں سے پوچھو کہ یہ سانس کتنا قیمتی ہے، ایک گھنٹے پر کتنے خرچ آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فری میں انتظام کیا ہوا ہے. زمین کی پستیوں میں، پہنائیوں میں دفن خزانے، دفینے، معدنیات، سونا، چاندی، لوہا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب نکال لو. پوری کائنات پر جتنا زیور ہے اکٹھا کر لو. زمین کا پورا زرعی رقبہ اکٹھا کر لو. زمین کی تمام پیداوار کو جمع کر لو اور اگلی پچھلی سب کی سب ایک ساتھ اکٹھی کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آخرت کی نعمتیں ہیں نا اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا ہے. دنیا کی ساری دولتیں آخرت کے بدلے میں یہ بہت تھوڑی سی ہیں. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم اللہ کے لیے نہیں نکلو گے. بعض کتاب کو ماننا اور بعض کو سننا بھی پسند نہ کرنا یہ مومن کا شیوہ نہیں. ٹھیک ہے، جن باتوں کو سن کر طبیعتیں گھبراتی ہیں اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ بھی لوگوں کو سنانے کی ہمت نہیں کی جاتی. ترجمہ سنانے والے لوگ، کیونکہ پتہ ہے مولوی صاحب کو کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو لوگ کہیں گے اتنا اوکھا کام ہم کیسے کریں. لے مولوی صاحب کیڑے کام نوں لگ گئے. اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، میرے نبی نے یہ کتاب اس دور میں پڑھ کر سنائی ہے جب قرآن سنانے والوں پر پھولوں کی پتیاں نہیں نشاور کی جاتی تھیں، پتھر مارے جاتے تھے. اور ہر وہ عالم جو نبی کا وارث ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن امت تک پہنچائے اور قرآن کا وہ حصہ جو تمہیں بڑا مزیدار لگتا ہے وہ بھی سنائے اور قرآن کی وہ آیتیں جنہیں سن کر طبیعتوں میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے وہ بھی سنائے. اس بات پر توجہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلو گے
یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ بات سمجھائیے، یہ خطاب یہودیوں سے نہیں ہے، یہ خطاب عیسائیوں سے نہیں ہے، یہ خطاب کافروں کے ساتھ نہیں ہے، یہ آیتیں 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت کے 9 سال بعد غزوہ تبوک کے موقع پر، اور ان کا جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پتہ چلا یہ بات غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ بات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا تنفروا، اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اگر تم اللہ کے دین کے لیے نہ نکلے، اگر تم اپنے خاندانوں کو اللہ کے دین پر ترجیح دو گے، اگر تم اپنے دھڑے بندیوں کو اللہ کے دین پر ترجیح دو گے، اگر تم اپنی ذاتی روش کو نہیں بدلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ کرونا کی شکل میں ہو، وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، وہ ڈینگی کی شکل میں آ جائے، وہ کسی صورت میں آ جائے، زمانے کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے دین کے لیے نہیں نکلے گا میں اسے سزا دوں گا۔ یعذبکم عذابا علیما، اور عذاب بھی ایسا ہوگا جس سے درد پیدا ہوگا تمہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہیں ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اور وہ بدل دے گا، قوماً، کوئی اور قوم، غیرکم، تمہارے اس کے علاوہ۔ تم سے پہلے کتنے لوگ تھے؟ پتہ دیکھیں نا، باپ، دادا، پردادا، لگڑ دادا، کتنی نسلیں ہیں۔ اگر کوئی نہیں رہا، تمہارے پاس کون سا ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں مرنے نہیں دے گی؟ تم سے پہلے بہت سارے لوگ تھے، تمہارے بعد بھی بہت سارے لوگ آئیں گے، کسی کا کوئی نام تک نہیں جانتا، لیکن اگر آج دنیا میں کسی کا نام باقی ہے تو صرف ان کا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کی ہے۔ فرمایا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم سارے جمع بھی ہو جاؤ نا تو اللہ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اللہ کا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اگر محلے کا کوئی آدمی ہمیں 1 من دانے دے دے، 1 من آٹا ہمارے گھر بھیج دے، اور اگلے دن ہمیں کہے کہ یار لاہور تک جانا ہے، کام ہے، تو آپ کہیں یہ لاہور ہے، چلو، یعنی اس کے 1 من آٹے کا تمہارے دل میں احساس ہے کہ یار انہیں میرا آٹا دیتا ہے، لاہور تک جانا ہے نا، کوئی نہیں چل جانے ہیں۔ اور جس نے زندگی دی ہے، جس نے تمہیں انسان بنایا ہے، جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، جس نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، جس نے تمہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، جس نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے مسجد تک آنے کو تیار نہیں۔ تو ہم نے اپنے رب کو کتنی حیثیت دی ہے اپنی عملی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ، میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب چاہے تیری سانسوں کا سلسلہ توڑ دے۔
وہ جب چاہے تیری زندگی کے رخ موڑ دے، وہ جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے کر دے۔ میرے دوست، اس کائنات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جتنا بڑا بننے کی کوشش کرے اللہ اتنا ہی چھوٹا دشمن اس کے مقابلے میں بھیجتا ہے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے مچھروں کی فوج بھیجی۔ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں چڑیوں کو بھیجا۔ جتنا کوئی بڑا بنے اللہ اتنے ہی چھوٹے سے اس کو مرواتا ہے تاکہ اس کا غرور ٹوٹے، بڑے نہ بنے، اللہ کے دین کی طرف ہے۔ آج ہم ایک موت کے موقع پر اپنے کس عزیز اور پیارے، یعنی جن کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ جی نہیں سکیں گے، ان کے بغیر ساری زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ہم کسی کے موت پر اکٹھے ہوئے ہیں تو اس سے اپنی موت کو یاد کریں کہ آج ہمارے کندھوں پر کوئی سوار ہے تو کل کسی کے کندھوں پر ہم نے سوار ہونا ہے۔ اور جب سب لوگ ہمیں قبر میں دفنا کر تنہا چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، اس وقت کے لیے ہمارے ساتھی کون بنیں گے؟ اس وقت کا ساتھی یا قرآن ہے یا قرآن والا نبی ہے۔ کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پاک کو پڑھو، روز کی 2 آیتیں پڑھ لو ترجمے کے ساتھ۔ نہیں پڑھنا آتا کسی پڑھنے والے کے پاس چلے جاؤ۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے، صبح صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھانی ہے جو آ جائیں گے۔ آپ آؤ، قرآن سیکھو۔ میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے علی، اگر تو صبح صبح اٹھے بازار کو جائے اور بغیر محنت کیے تجھے 2 سرخ اونٹنیاں 2 کوہانوں والی مل جائیں، تجھے کیسا لگے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بغیر محنت کے سرخ رنگ کی اونٹنی قیمتی اونٹنی ہے، عرب کا زیادہ مال اونٹنیاں ہی سمجھے جاتے تھے۔ سرخ رنگ کی اونٹنی اور پھر 2 کوہانوں والی اونٹنی، پھر ایک کی بجائے 2 صبح سویرے مل جائیں، مجھے تو بہت اچھا لگے گا۔ فرمایا قرآن کی 2 آیتوں کو پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تجھے 2 کوہانوں والی سرخ رنگ کی 2 اونٹنیاں ملیں، اس سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے۔ لیکن اس جزا کا بدلہ تجھے اس وقت پتا چلے گا جب تو قبر میں جائے گا۔ میرے بھائی آج یہ صرف باتیں ہیں، اگر تو کسی نے قبر میں نہیں جانا، کسی کے پاس ایسا پرمٹ ہے کہ اس نے مرنا ہی نہیں، وہ ہماری باتوں کو کس سے کہانیاں سمجھے اور بھلا دے۔ لیکن اگر مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے تو پھر مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، ایک زندگی ہے، اس وقت بھی ہم ہی ہوں گے، لیکن نظام بدلا ہوا ہوگا، جہان بدلا ہوا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ کریں، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ یہ کتاب ہندوؤں نے نہیں پڑھنی، یہ کتاب عیسائیوں اور یہودیوں نے نہیں پڑھنی، وہ تو اس کے دشمن ہیں۔ یہ کتاب ہم نے پڑھنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے مطابق چل رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ کسی کے گریبان کو جھانکنے کی بجائے
اپنے اپنے گریبان میں ہم سب دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کفا بنفسک علیک حسیبا، اے انسان اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، فرشتوں کو بٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو اپنا حساب اگر آپ کرے نا، خود اپنے آپ کا محاسبہ کرے تو آپ ہی کافی ہے۔ لیکن جب کوئی حساب کرے گا تو پھر، اس لیے آج ہی سمجھیں، آج ہی اپنے آپ کو بدلیں، قرآن کی طرف رخ پھیریں، مسجد میں وقت دیں، جس خدا نے پیدا کیا ہے اس کی بارگاہ میں جھکیں۔ کل لوگوں کی دعاؤں کا محتاج بننے کی بجائے اپنی زندگی میں کچھ کر کے جاؤ کہ پھر تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت نہ رہے۔ جو پھر ہوگی دعائیں وہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، وہ نفع ہی نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم